میں نے جب اسے کاروائی ڈالی تو اس نے کہا کہ انسان ہو یا ہاتھی ہو، تم اتنا طاقتور ایک عام انسان تو نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سعد ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں پاکستان کے شہر کراچی میں رہتا ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر مشتمل ہے۔ میں، میری امی اور میرے ابو میں اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا ہوں۔ میں جو چیز اپنی زبان سے بولتا ہوں میرے بابا مجھے فوراً لا کر دیتے ہیں۔ میں دکھنے میں بہت ہی سمارٹ اور خوبصورت ہوں۔ کافی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھی، مگر ایک میں تھا جو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری زندگی میں صبا نام کی ایک لڑکی آئی جس نے میرے ہوش ہی ٹھکانے لگا دیے۔ میں اسے بھی پہلے عام لڑکیوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن وہ عام نہیں تھی بلکہ جنت کی حور کی طرح دکھتی تھی۔ پہلی دفعہ میری اس سے ملاقات کو چم سینٹر میں ہوئی تھی۔ میں جب 12ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو میں آدم جی کوچنگ سینٹر میں پڑھنے جاتا تھا، اور وہ صبا بھی اسی کو چم سینٹر میں پڑھنے آتی تھی۔ اتفاق سے اسے پین کی ضرورت تھی اور اس نے مجھ سے مانگ لیا یار، کیونکہ میں ایک تو شریف بھی تھا اور دکھنے میں بہت اسمارٹ اور خوبصورت تھا۔ میرے پیچھے پاگل پاگل بنی پھرتی رہتی تھی، مگر میں تھا کہ کسی کو لفٹ بھی نہیں کراتا تھا، کسی کو مڑ کر دیکھتا تک نہیں تھا۔ اس صبا نے جیسے ہی مجھ سے پہن مانگا تو میں نے اسے پہن دے دیا۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور پھر مجھے پین واپس کیا اور میرا شکریہ ادا کیا، اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے پہلے تھوڑا سا تو عجیب لگا، لیکن پھر میں نے دل میں سوچا کہ یار مسکرانے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کو مسکراہٹ سے جواب دیا، اور یہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا ریلیشن شپ کا۔ اب جیسے ہی کوچنگ سینٹر سے چھٹی ہوئی، میں اپنا بیگ سمیٹ کر باہر آیا تو صبا بھی آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، ساتھ آپ کون سی جگہ رہتے ہیں؟ میں نے کہا، صبا، میں یہ سامنے جو سوسائٹی ہے اس میں رہتا ہوں۔ 400 گز کا ہمارا اپنا بنگلہ ہے، 2 گاڑیاں ہیں، اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو جیسے صبا تو میرے پیچھے لٹو ہولی تھی۔ میں پھر صبا سے پوچھنے لگا کہ آپ کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں سوسائٹی میں رہتی ہوں۔ مطلب کہ ہمارے برابر میں ایک اور سوسائٹی تھی، زیادہ دور نہیں تھی۔ رہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایسی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے کہا کہ چلے، مجھے دیر ہو رہی ہے، کل ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، پتہ نہیں کیوں زندگی میں پہلی دفعہ یہ سب لڑکی تھی جو مجھے بار بار یاد آ رہی تھی، شاید میرے دل پہ اتر گئی تھی۔ میں گھر گیا، امی کو سلام کیا، امی نے سلام کا جواب دیا۔ شام کے 5 بجے کا ٹائم تھا۔ امی نے کہا، ساتھ بیٹا تم چینج کر لو، میں تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، امی آپ کو چائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سلمہ ہے نا ہماری ماسی، اس کو ایپ بول دیں، وہ بنا دے گی، ایپ ریسٹ کرے۔ امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اسے بول دیتی ہوں۔ میں نے کہا، امی ایپ نہیں بولے، میں خود جا کے بول دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں جو کام کرتی تھی سلمہ لڑکی، وہ بھی تقریباً 19 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اب میں اسے لفٹ نہیں کراتا تھا کیونکہ وہ تھی ماسی، ہمارے گھر کے کام کاج کرتی تھی، سمجھے کہ کھانا بھی وہی بناتی تھی، جھاڑو پوچھا وغیرہ گھر کے تمام کام کرتی تھی۔ صبح 8 بجے گھر پہ آتی تھی اور رات کو 8 بجے گھر جاتی تھی۔ دکھنے میں تھی سلمہ بھی خوبصورت، لیکن تھی غریب گھر سے۔ امی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ پھر میں نے جا کر سلمہ کو بولا کہ میرے لیے چائے بنا دو، تو اس نے میرے لیے چائے بنا دی۔ میں نے چائے پی اور پھر اپنے روم میں اگر تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ میں جیسے ہی روم میں اگر لیٹا تو مجھے صبا یاد آنے لگی، پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں سما گئی تھی، میرے دل میں اثر کر گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور رات کے 10 بج گئے۔ ہم سب گھر والوں نے رات کا کھانا کھایا اور پھر میں لیٹ گیا۔ صبح امی نے اٹھایا، میں واش روم گیا، نہا دھو کر فریش ہو کر تیار ہوا اور ناشتہ کر کے کالج کی طرف روانہ ہو گیا۔ 1 بجے تک میں کالج سے واپس آ جاتا تھا اور پھر 3 بجے میں کوچنگ سینٹر جاتا تھا۔ مجھے کالج میں بالکل بھی مزہ نہیں آیا، میرا پڑھائی میں ہی دل نہیں لگ رہا تھا، مجھے بس یاد آ رہی تھی، تو بس صبح کی یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس جلدی مجھے مل جائے، اور میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا،
उसे हाथ लगाना चाहता था। मैं घर पे आया, यूनिफॉर्म चेंज की। अम्मी ने कहा कि हाथ मना धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। फिर मैं हाथ मना धोकर खाने की टेबल पे आ गया, खाना खाया और फिर मैं 3 बजने का इंतजार करने लगा कि 3 बजे तो मैं जल्दी से तैयार होकर पहुंचे, एक सेंटर जाऊं और सबा से जाकर मिलूं। आज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार होकर गया था। मैं चाहता था कि सबा मेरे ऊपर लिट्टो हो जाए, जिस तरह मैं उसके पीछे लिट्टो हो गया था। जैसे ही मैं तैयार होकर कोचिंग सेंटर पहुंचा तो मेरी नजर थी कि बस सिर्फ और सिर्फ सबा को ढूंढ रही थी। लेकिन आज मुझे सुबह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने इधर उधर तमाम जगह ढूंढ लिया, मगर मुझे सुबह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इधर हमारी क्लास भी शुरू हो गई थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी नजरें सिर्फ और सिर्फ सबा को तलाश कर रही थी। मगर शायद सुबह आज नहीं आई थी। कोचिंग सेंटर मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैंने सुबह की एक दोस्त है जिसका नाम तहमीना था, मैंने उससे जाकर बात की कि तुम्हारी दोस्त सबा नहीं आई कोचिंग सेंटर। तहमीना कहने लगी कि साद भाई, खैरियत तो है? आज आप सबा के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा यार बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। तहमीना कहने लगी कि मुझे भी नहीं पता कि वो क्यों नहीं आए। मैं आपको इसका नंबर दे देती हूँ, आप इससे कॉल करके पूछ रहा है। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं तो यही चाहता था कि तहमीना से ले इसका नंबर लो। मगर तहमीना ने मुझे खुद नंबर देने का बोल दिया। मैंने भी उसे कहा कि अच्छा ठीक है, दे रही हो तो दे दो, मैं जरा कॉल करके पूछ लेता हूँ। सब खैरियत तो है, क्यों नहीं आई कोचिंग सेंटर? फिर तहमीना ने मुझे सबा का नंबर दिया। हमारी क्लास से मुकम्मल हो गई थी और मेरी कोचिंग सेंटर से छुट्टी हो गई। मैं घर पे पहुंचा तो मासी सलमा को मैंने कहा कि मेरे लिए चाय बनाकर मेरे रूम में ले आओ। मैंने फिर सबा का नंबर मिला है तो आगे से सबा ने कॉल अटेंड की। मैंने कहा सबा, मैं साद बात कर रहा हूँ। सबा कहने लगी साद, आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? मैंने कहा कि यार बस दिल से याद किया, किसी तुम्हारे चाहने वाले ने नंबर दिया है। मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारा नंबर तहमीना से लिया है। सबा कहने लगी अच्छा, और आप ठीक हैं? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, तुम आज कोचिंग सेंटर क्यों नहीं आई हो? सबा कहने लगी कि साथ असलन में हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, तो घर वालों ने रोक लिया, घर का काम वगैरह करना था, खाना वगैरह बनाना था। मैंने कहा कि यार मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैंने तुम्हें आज कोचिंग सेंटर में बहुत मिस किया। सबा कहने लगी अच्छा, आपने मुझे इतना मिस किया? मैंने कहा ये तो तुम मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूं। सुबह कहने लगी कि चले कल फिर मुलाकात होती है आपसे। मैंने कहा कि यार तुम ऐसा करो कि कल मैं